مرنے کے بعد کیا ہے؟ قبر ہے. مسیح کے تناظر میں اس کو دیکھیں ذرا. مسیح کی موت کے بعد کو قبر نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل ہے، قبر تو ہے، قبر تو ہے. وہ پینٹس پلاطوس کے عہد میں اس نے دکھ اٹھایا، مر گیا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا، ٹھیک ہے جی. لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے 3 دن after 3 days there is life. 3 دنوں کے بعد جہاں زندگی ہے، لوگ مر گئے آج تک مدفون ہے، لیکن آپ کا اور میرا مسیح 3 دن کے فاصلے پر چوتھے دن وہ زندہ ہے. ہاللیلویا. فرشتے آسمان سے اترے قبر ہی پر، کہتے ہیں عورتوں سے جو ڈھونڈ رہی تھی، جو آئی تھی مسیح کی ایک رسم ادا کرنے کے لیے مسالہ جات لے کر، اور فرشتوں نے کہا کہ تم زندہ ہو مردوں میں. ہاللیلویا. ان باتوں پر غور کیجیے. آپ بیٹھے بیٹھے ہی آج کی اس نشست میں آپ کو ایک قوت ملے گی، طاقت ملے گی، غلبہ ملے گا. 3 دن. اچھا ایک اور خوبصورت بات میں آپ کو بتا دوں. اچھا 3 دن مسیح کا بدن جو ہے وہ قبر میں، لیکن بائبل مقدس ایک اور حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے. وہ عالم ارواح میں اتر گیا. 3 دن اس کے دراصل ایک پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر غالب آنے کے لیے اس روحانی عالم میں، عالم ارواح میں مسیح نے 3 دن وہاں پر جنگ کی ہے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ مسیح سے ہٹ کر ذرا دوسرے لوگوں کو دیکھ لیجئے. سب عالم ارواح کی گرفت میں آ گئے، سب پر عالم ارواح نے، موت نے بندھن ڈال دیے، اور وہ آج تک اپنی قبروں میں ہے. لکھے خدا نے موت کے بند کھول کر، بائبل میں لکھا ہوا، یہ بائبل کی بات ہے. لوگ پوچھتے ہیں مسیحیت کچھ کیوں آپ مانتے ہیں؟ تو بھائی مجبور ہے ہم ماننے کے لیے. ہمارے پاس فلسفہ ہی ایسا ہے، حقائق ہی ایسے ہیں، کیا کریں، مجبور ہیں. موت کے بند توڑ دیے ہیں. الہی ذات نے موت کے بندھنوں کو توڑا. اب مجھے آپ بتائیے کہ کیا کسی اور کے لیے یہ جملہ آپ نے کبھی سنا کہ جس طرح میں غالب آیا؟ کس پر غالب آیا؟ یاد رکھیں اس پر غالب آیا ہے جس سے سب مغلوب ہو گئے. سن رہے میری بات؟ سن رہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ چلے انڈرٹیکر کو وہ کسی ایک پہلوان نے ہرا دیا، پھر وہ اس پہلوان نے اس پہلوان کو ہرا دیا، برابر ہو گیا. آج یہ ورلڈ چیمپئن، وہ بیلٹ، چیمپئن شپ بیلٹ جو ہوتا ہے وہ آج میرے پاس ہے، کل مائیکل بھائی کے پاس ہے بیلٹ سرکولر، وہ چلتا رہتا ہے، کل اس کے پاس، کل اس کے پاس، کل اس کے پاس، کل اس کے پاس. یہی ہے نا. لیکن جو بیلٹ مسیح کے پاس ہے وہ صرف اسی کے پاس ہے. ہاللیلویا. وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اسی لیے میں مجبور ہوں کہ میں مسیح کی پیروی کر رہا ہوں. وجہ کیا؟ بھائی مجھے بھی تو موت سے بچنا ہے نا. موت میرا حصہ تو نہیں ہے. موت میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے تو زندگی ہے، میں اس کی تلاش میں ہوں. تو مسیح نے کہا کہ جو میرے پاس آتا ہے وہ موت میں سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ ایمان، وہ امید جس پر آپ مسیح کی پرستش کر رہے ہیں. اور مسیح فرما رہے ہیں کہ جو غالب آئے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دروازہ کھولنا ہے آپ نے. کس چیز کا دروازہ؟ دل کا دروازہ، کہ مسیح آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے. پھر آپ پالوس رسول کا بیان پڑھتے ہیں نا کہ میں مر گیا اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں ہاللیلویا زندہ ہے.
یہ ہے وہ نقطہ جہاں آپ نے آ کے کھڑے ہونا ہے, جہاں آپ نے کچھ سوچو بچار کرنا ہے. اسی سوچو بچار کی پہچان میں غلبہ ہے. جب یہ پہچان مل جائے گی تو پھر آپ غالب آئیں گے. ہاللیلویا. پھر فوراً آمادہ ہو جائیں گے, آپ فوراً تیار ہو جائیں گے دروازہ کھولنے کے لیے. کھولو, یسوع آیا ہے, کھول دو دروازے. لکھے نا کہ سر اونچے ہو, اونچے کرو سر دروازے, اونچے ہو سب درو, جان جلال دا بادشاہ آوے, سر تد اونچے کرے. ہاللیلویا. یہ لنک ہے, یہ بائبل مقدس کے جو حوالہ جاتا ہے, یہ لنک اپ ہے, ایک دوسرے سے متصل. مسیح یسوع کے لیے انہوں نے دروازے کھولے تھے اور نعرے لگائے تھے, ہوشنا ہوشنا, کیونکہ وہ نعرہ جو ہے بڑا ایک پرمانی نعرہ ہے. ہوشنا کا مطلب کیا ہے؟ آ اور ہمیں نجات دے. تو نجات کس سے ملے گی آپ کو؟ جو نجات دہندہ ہے. مسیح کا نام ہی نجات دہندہ ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں نا یسوع, تو مطلب ہے نجات دہندہ. یشوع یونانی عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے نجات دینے والا. کس چیز سے؟ خوبصورت آپ کو ایک بات بتاؤں, فیروز اللغت کا بائبل کا کوئی تعلق نہیں ہے. فیروز اللغات جو ہے ڈکشنری جو اردو کی ہے, اس سے بائبل کا کیا واسطہ ہے؟ یہ تو ڈکشنری ہے, جنرل ڈکشنری ہے, ببلیکل ڈکشنری بھی نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع کا معنی جو ہے وہ بچانے والا نہیں, گناہ سے بچانے والا. اگر ایک بھی لفظ ادھر سے ادھر ہو تو آپ مجھے بولیے گا. جائے فیروز اللغت ہر گھر میں پڑھی ہوئی ہے, بک شاپس پڑھی ہوئی ہے, نہیں ملی تو مجھ سے لے لینا, کھول کر مطلب دیکھ لینا کہ یسوع کا مطلب کیا ہے. اور عین کتاب مقدس کے مطابق فیروز اللغت نے جرأت کی کہ یسوع کا معنی بتا دیے, گناہ سے بچانے والا. ہاللیلویا. اچھا, سب نے گناہ کیا, خدا کے جلال سے محروم ہے. مسیح کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی ذات میں گناہ نہیں, اس لیے میں مجبور ہوں مسیح یسوع کی پیروی کرنے کی, اس کی پرستش کے لیے میں مجبور ہوں, کیونکہ مجھے ایک طرف خدا کی ذات نظر آتی ہے جس میں گناہ نہیں, اور دوسری طرف مسیح کی ذات نظر آتی ہے جس میں گناہ نہیں. اب آپ کہیں گے جی میکائیل اور جبرائیل کی ذات میں بھی گناہ نہیں, تو ان کو آزمائش میں سے کب گزرے وہ؟ لکھا باوجود ہے کہ بیٹا ہونے کے ہماری طرح وہ تمام آزمائشوں میں سے گزرا. لوگ پوچھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو وہ 40 دن کی جو آزمائش ہے مسیح کی یہودیہ کے بیابان میں, انتہائی خطرناک بیابان, جغرافیائی حالت اس کی بہت خطرناک ہے, کہیں سکھ سکون نہیں ہے وہاں پر, کوئی سایہ نہیں ہے وہاں پر, بے آب ہو گیا, خطرناک قسم کا وہ بیابان. وہاں لکھا روح یسوع کو جنگل میں لے گیا, روح یسوع کو جنگل میں لے گیا, آزمائش ہوئی ہے. مسیح سکی مالی ایک ہوتی ہے, بغیر پنجاب میں جو لوگ جانتے ہیں, جو پہلوانوں کو کئی پہلوانوں کو سکی مالی ملتی ہے, مطلب وہ لڑتے نہیں ہیں, وہ اعزاز ملتا ہے ان کو. تو مسیح سکی مالی والا نہیں ہے, سکی مالی نہیں ملی مسیح کو, پریکٹیکل فائٹ کی ہے اس نے, جنگ کی ہے اس نے, مغلوب, ہاللیلویا, مغلوب نہیں ہوا. اچھا, اب آ جائیے عدن میں, آ جائیں آپ عدن میں. آ گیا, آپ کو کون ملے ہیں؟ بابا آدم اینڈ مائی ہوا. ابلیس آیا, کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ اس درخت کا پھل نہ کھاؤ؟ اماں نے جواب دیا, اماں ہوا نے, کہ ہاں خدا نے منع کیا ہے, کہ بلکہ اسے اضافہ بھی, کھانا اور چھونا بھی نہیں اس کو, ورنہ تم مر جاؤ گے. اسے نہ کھانا اور نہ چھونا, نہیں تو تم مر جاؤ گے. اور وہاں پھر وہاں لکھا ہے کہ پھر اس نے دیکھا, ہوا نے کیا کیا اس پھل کو, یعنی ابلیس کامیاب ہو گیا اپنی گفتگو کے ذریعے سے اسے اس جگہ پر لانے کے لیے کہ وہ اس کو دیکھے, اس پھل کو دیکھے. لوگ کہتے ہیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بائبل یہ بتاتی ہے کہ گناہ کا آغاز دیکھنے سے ہوا ہے. اس لیے مسیح نے بولنے میں محتاط کیا, دیکھنے میں بھی محتاط کیا ہے.
کیا ہے؟ دیکھنے میں خوشنما، کھانے کے لیے کیا ہے؟ مزیدار ہے، اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے۔ کتنی باتیں آ گئی؟ کھانے کے لیے مزیدار ہے، جسم کی خواہش، دیکھا آنکھ کی خواہش، عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، زندگی کی شیخی۔ یہی تین چیزیں بیابان میں آپ کو ملے گی مسیح کے سامنے۔ سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت مسیح کو دکھائی، ایسا ہی ہے نا، دکھائی آنکھ کی خواہش۔ پھر کہا کہ فرمائیے پتھر روٹیاں بن جائے، تو مسیح نے اس دن روٹی سے زندگی کا جو فلسفہ ہے اسے بالکل فیل کر دیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا روٹی کھانے سے انسان زندہ رہتا ہے، لیکن کب تک؟ تو مسیح نے کہا کہ 40 دن تو مجھے روٹی نہیں میں نے کھائی، تو 41ویں دن کھا کے مجھے کیا ہوگا؟ اس سے اگر زندگی مل بھی جائے گی تو زندگی روٹی پر، گندم پر، روٹی پر موقوف نہیں ہے۔ اس لیے روٹی کے پیچھے خدا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے جیتا، کیونکہ زندگی موقوف روٹی پر نہیں ہے۔ مسیح نے فرمایا تمہارے باپ دادا نے من کھایا مر گئے، میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری، جو مجھ میں سے کھائے گا اب تک زندہ رہے گا۔ ہاللیلویا۔ تو مسیح نے وہاں روٹی کو فیل کر دیا، لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے۔ غالب آیا، بھوک پر غالب آیا، جسم کی خواہش دکھائی۔ پھر فرمایا، ابلیس نے کہا کہ اپنے تئی نیچے گرا دے، ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کیا اور کہا کہ اپنے تئی نیچے گرا، تیری بابت لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اور مسیح نے کیا کہا؟ یہ تو بہت آسان ہے، میں مسیح ہوں۔ یہ لوگ ہو گئی، چھلانگ لگائی، نیچے آ کے کھڑے ہو گئے، دنیا نے تالیاں بجا دی، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے جی۔ تو فائدہ اس سے کیا ہوا؟ اس سے فائدہ کیا؟ کیا خدا کے نام کو جلال ملا؟ نہیں۔ اور مسیح نے اپنی ساری زندگی میں باپ کو جلال دیا، باپ کو جلال دیا، اور اس نے کہا کہ لکھا ہے خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ہاللیلویا۔ آدم مغلوب ہوا، موت کے منہ میں چلا گیا، مسیح غالب آیا، جو مر گئے ان کو بھی موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دیا۔ یہ ہے مسیح کی مسیحائی۔ تو کیسے ہم نہ مانیں اس کو؟ کسی شاعر نے کہا موت ملی آدم سے، حیات ابن خدا سے، آغاز سے بہتر ہوا انجام ہمارا۔ تو مسیح فرما رہے ہیں کہ اس طرح غالب آیا۔ کس چیز پر غالب آیا؟ مسیح دنیا پر غالب آیا ہے۔ یہی ہے دنیا۔ یوحنا کا خط پڑھ لیجئے، جسم کی خواہش، آنکھ کی خواہش، زندگی کی شیخی، لکھا ہے یہ چیزیں باپ کی طرف سے نہیں ہے، اور جو جس چیز سے مغلوب ہوا وہ اس کا غلام ہے۔ جو شخص گناہ سے مغلوب ہوا گناہ کا غلام ہے۔ مسیح نے کہا کہ تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ جو ہوا وہ گناہ سے بری ہوا۔ وہ ہے نا ایک دفعہ، کیا تھا جملہ؟ جو ایک دفعہ دو دفعہ پیدا ہوتا، تو بس پھر جو مر گیا پھر وہ کبھی نہیں مرے گا۔ لکھے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر وہ مر جائے تو بھی زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، مر جائے زندہ رہے گا۔ مطلب کہ بس جو مر گیا گناہ سے بری ہوا۔ موت کا سبب گناہ، اور جو گناہ کے اعتبار سے مر گیا گناہ سے اس کی جدائی ہوئی، اب اس کے لیے زندگی ہے۔ گناہ کے اعتبار سے مر کر خدا پرستی کے اعتبار سے، راست بازی کے اعتبار سے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے زمین پر۔ کچھ ہے یا نہیں ہے، یاد رکھیں مسیح کی فرما برداری ہے۔ ہاللیلویا۔ آج نہیں تو کل وہ زندگی کا تاج آپ کے سر پہ رکھا جائے، صرف نہیں۔ یا لکھا ہے جس طرح میں غالب آ کر باپ کے تخت پر، میں اپنے باپ کے ساتھ، کیا لکھا ہوا؟ میں اپنے ساتھ، جو غالب آیا میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر۔ تو بات صرف وہی تاج اور تخت، بات ایک ہی ہے، کیونکہ تخت پر بیٹھتا ہے تاج اس کو، اسی کو ملتا ہے۔
بالکل کلیئر ہے. غالب آنے والوں کے لیے کیا ہے؟ یا تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے لوگ اتنی محنت کرتے ہیں, وہاں وہ صحرا ملنے والا ہے جو کبھی بھی ہاللیلویا نہیں مرجھانے کا. میرے عزیزوں, یہ کلام کا آج ایک نعرہ ہے, صدا ہے, آواز ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ غالب آنا ہے. اب بیماری ہے, بے شک بیماری ہے, لیکن شافی بھی موجود ہے. ہاللیلویا. ہمارے لیے سب سے بڑا جو ایک جو ہماری ڈھارس ہے, ہماری جو امید ہے, وہ یہ ہے کہ وہ موجود ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے. ہاللیلویا. اگر کوئی شخص مسیحی ایمان میں کسی بیماری کے سبب سے اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو وہ بے فکر رہے, اس کے لیے آگے زندگی کا اہتمام ہے. وہاں بیماری نہیں ہے, دکھ نہیں ہے, آنسو نہیں. اب یہ جو بیماری ہے, اب دیکھیں کرونا جو ہے, یہ بیماری پوری دنیا میں ہے. کن پر اثر انداز ہوتی ہے؟ بات کہاں پر آتی؟ امیونٹی پر, قوت مدافعت. بدن کے اندر, باڈی کے اندر خدا نے انسانوں کے اندر ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ بہت سارے روزمرہ کی بنیاد پر بہت سارے وائرس, جراثیم, جرم جو ہے وہ آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں, لیکن آپ کے اندر ایک امیونٹی ہے, قوت مدافعت ہے, جو ان پر روزمرہ کی بنیاد پر غالب آتے. بندہ جب تک جوان ہے اس کی امیونٹی, قوت مدافعت مضبوط ہے. اور دیکھیں کرونا کن پر غالب آیا ہے؟ 50 سے اوپر والے, کیونکہ 40 کے بعد جو ہے وہ تیزی سے سیلز جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں اور بڑی آہستگی سے سیلز جو ہے وہ بنتے ہیں 40 سال کے بعد. اب جس شخص کی قوت مدافعت مضبوط ہوگی, کرونا اس کو مارنے والا نہیں, کرونا غالب نہیں آئے گا. اب ہمارے لیے جو قوت مدافعت ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام. روحانی اعتبار سے روح جتنی مضبوط ہوگی, گناہ کو زور لگانا پڑے گا اس پر غالب آنے کے لیے, ورنہ لوگ تو گناہ کو پانی کی طرح پی رہے ہیں, گناہ کو گناہ کہتے ہیں. لیکن ہماری جنگ ہے خواہشات سے, خواہشات سے ہماری جنگ, خیالات سے ہماری جنگ ہے. اور پولس رسول کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں جو کلوں کو ڈھا دیتے ہیں, اور ہر وہ خیال جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں اسے کیا کرتے ہیں؟ قید کرتے ہیں. یہی کام مسیح نے کیا, یہی کام مسیح نے کیا. لکھے کہ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے وہ لے لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. ہاللیلویا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے روحانی پہلو کو, اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کریں. بحیثیت انسان خداوند یسوع مسیح روحانی طور پر مضبوط تھا. وجہ یہ تھی کہ مسیح کے سامنے خدا کی حضوری کا احساس اور مسیح کی دعائیہ زندگی. آخری وقت جب تھا تو مسیح نے آزمائش میں روح کی تلوار کلام کا استعمال کیا, اور گتسمنی کے باغ میں مسیح نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا ان حالات پر غالب آنے کے لیے؟ کیا کیا؟ دعا کی تھی. ہاللیلویا. اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا آپ کو ٹاسک نہیں دیا گیا. دعا کے ذریعے سے جب آپ دعا میں ٹھہر جاتے ہیں, پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں, دعا میں ٹھہر جاتے ہیں, دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں حالات و واقعات کے خلاف, تو آپ غالب آتے ہیں. بیوہ کی یہی مثال تھی کہ وہ بار بار گئی. لکھا ہے دعا کرنے میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. کب تک لڑنا ہے؟ جب تک آپ غالب نہ آ جائے. بے انصاف قاضی نے کہا یہ تو بھائی میرا ٹیٹا ہی دبا اور مار کے چھٹے کے دم بھی کر دینا میرا, اس کا انصاف کر دو. دعا وہ ہتھیار ہے جو خدا کے حضور میں ہم پیش کرتے ہیں, اور خدا ان دعاؤں کو سن کر بڑے سے بڑے پہاڑ کو ہمارے سامنے سے, ہاللیلویا, یہ نہ زور سے نہ قوت سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا. رب الافواج فرماتا ہے اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے, تو میدان, غربت کا پہاڑ, بیماری کا پہاڑ,
बंधनों का पहाड़, कर्जों का पहाड़ जितना मर्जी बड़ा हो, जब रूह काम करेगा तो वो पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया। ये है वो गलबा जो आपने पाना है। और इस गलबे में फर्माबरदारी और दुआ, ये दो बातें जो किसने करनी है, आप नहीं करनी है। आप फर्माबरदारी करें खुदा के कलाम की और दुआ में ठहर जाए, आप गालिब। गुनाह पर भी गालिब है, बदलुओं पर भी आप गालिब आएंगे, गुनाह पर भी आप गालिब आएंगे। गुनाह भी आपके करीब नहीं आएगा। लेकिन जब इन चीजों से हम दुआ से दूर होंगे तो जो काम हम नहीं भी करना चाहेंगे फिर वो हमसे हो जाएगा, क्योंकि इंसानी फितरत का यही तकाजा है। और रसूल कहता है कि हाय मैं कैसा कम वक्त इंसान हूं जो बदी नहीं करना चाहता वो हो जाती है। ये कौन सा बंदा है? ये वो बंदा है जो बेदुआ, दुआ नहीं करता, मगलूब हो जाता है, गुनाह गालिब आ जाता है उस पर, दुनिया उस पर गालिब आ जाती है, ख्वाहिशात उस पर गालिब आ जाती है, वो मगलूब हो जाता है। तो तख्त मगलूब होने वालों के लिए नहीं, गालिब आने वालों के लिए। हालेलुया, आमीन। सो आए हम सब दुआ करें, सर को झुकाइए, दुआ कीजिए।